السلام علیکم ویئرز، نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو مدینہ منورہ میں اس سامنے چار دیواری کے اندر مدفون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ رشتے کے اعتبار سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، کیونکہ آپ کی والدہ حالہ بنت وہب تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب تھی، اور دونوں سگی بہنیں تھیں۔ اس کے علاوہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ آپ دونوں نے بچپن میں سیدہ صوبیہ کا دودھ پیا تھا، جو مکے میں رہائش پذیر تھی۔ آپ کا نام حمزہ بن عبداللہ مطلب ہے آپ ہاشمی ہیں، قریشی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سے رکاب ہیں، جن میں آپ کو رسول اللہ، اسد اللہ، ابو عمارہ، البطل، عمار رسول اللہ اور سید الشہداء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ نہایت ہی اعلیٰ پائے کے تیر انداز تھے۔ عرب کے شاہ سواروں میں آپ کا بہت بڑا نام تھا اور کشتی کے فن میں بھی ماہر تھے۔ اسلام میں آنے کے بعد آپ نے بڑی خدمت کی۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بہت عجیب ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس تشریف فرما تھے کہ ابو جہل کا گزر ہوا۔ اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی اور آپ کو ایذا رسانی کی کوشش کی۔ یہ سارا منظر جو تھا، یہ ایک خادمہ عبداللہ بن جدعان کی جو تھی وہ دیکھ رہی تھی، اور اسی دوران سیدنا امیر حمزہ جو کہ شکار سے میدان عرفات سے واپس آ رہے تھے، اس عورت نے آپ کو یہ سارا ماجرا سنایا۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ غصے میں آ گئے اور ابو جہل کی تلاش میں نکلے اور حرم شریف میں آئے تو وہاں پہ وہ اپنے قبیلے کے آدمی کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے بغیر سوچے سمجھے اس کے سر پر کمان کا وار کیا اور اسے زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس کے قبیلے کے آدمی آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، لیکن ابو جہل جو اس وقت ابو الحکمت کے نام سے مشہور تھا، اور جو اس نے ان کو منع کیا اور کہا کہ واقعی میں نے بھتیجے کے ساتھ زیادتی کی ہے اور ہم ان سے لڑائی نہیں لڑنا چاہتے۔ اس پر سیدنا امیر حمزہ نے آپ نے اس کو متنبہ کیا اور کہا کہ آئندہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو ساری بات بنائی اور کہا بھتیجے میں نے آپ کو بدلہ لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بدلہ نہیں چاہیے، مجھے آپ کا قبول اسلام چاہیے۔ آپ نے فوراً ہاں کر دیا، اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے آنے کے بعد اسلام کو بہت تقویت ملی اور مکہ میں مسلمان نہایت دلیری تھے، اپنے فرائض جو تھے وہ ادا کرنے لگے۔ ایک موقع پر جب آپ ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو حضرت عمر وہاں آئے اور تمام مسلمان دیکھ کر ڈر گئے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آنے دو، اگر نیت اچھی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوئی تو میں ایک ہی بار میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آپ بہت ہی بہادر اور بہت ہی نڈر تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو حوصلہ ملا۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کی اور سب سے پہلی جنگ بدر میں آپ نے دعوت مبادرہ، جو سب سے پہلے 3 آدمی نکل کر آتے ہیں مقابلے کے لیے، اس میں شرکت کی۔ آپ نے مشہور مشرک سردار عتبہ بن ربیعہ کا سر قلم کیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی شیبہ کو بھی آپ نے قتل کیا۔ جب غزوہ احد کا وقت آیا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے میدان میں تشریف لائے اور وہاں پہ اپنی افواج کو صف آرا کیا۔ سب سے پہلے آپ نے غزوہ احد کے وقت صبح بن عبد العزیٰ سے دو بدو مقابلہ کیا اور اسے جنم واصل رسید کیا۔ اس کے بعد عثمان بن ابی طلحہ، ابو شیبہ جو کہ مشرکین کے نمبردار تھے، ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کو جنم واصل کیا۔ اسی اثناء میں جب آپ لڑائی میں مشغول تھے تو ایک حبشی غلام جس کا نام واشی تھا، اور وہ جبیر بن مطعم کا غلام تھا، اور جبیر بن مطعم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، کیونکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جبیر بن مطعم کے چچا طعیمہ بن عدی کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ تو وہ واشی جو تھا، جب آپ اس کی زد میں آئے تو اس نے برچہ پھینکا جو آپ کے پیٹ میں لگا اور آپ گر پڑے اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔
جب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، وہ آیا، اس نے آپ کا پیٹ چاک کیا اور جگر نکال کے ہندا جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی اس کو دیا اور اس سے بے بہا قیمتی انعام حاصل کیا۔ ہندا نے اپنے تمام قیمتی لباس، اپنے پازیب اور ہار اتار کر بادشاہ کو انعام میں دے دیے اور خود لاش دیکھنے کے لیے آئی۔ وہاں پہ آ کے اس نے آپ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا۔ مسئلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اس نے کان کاٹے، ناک کاٹے اور آپ کے اعضائے مخصوصہ جو تھا وہ کاٹ ڈالا اور اس کا ہار بنا کر گلے میں ڈال لیا، اور وہ بعض روایات کے مطابق وہ ہار جو تھا وہ مکہ مکرمہ کو لے گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے۔ وہ وادی کے نشیب میں اس حال میں پائے گئے کہ آپ کا پیٹ جو تھا وہ چاک تھا اور اس میں سے جگر نکلا ہوا تھا، ناک اور کان کٹے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی، فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ان کی بہن صفیہ غمگین ہوگی اور سنت سمجھ لیں گے لوگ تو میں ان کی لاش ایسے ہی پڑے رہتا۔ اس کے بعد آپ غصے میں اگر آپ نے کہا کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو میں ان کے 30 آدمیوں کے ساتھ ضرور ایسا سلوک کروں گا، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک صورت نازل فرما کر اس کی ممانعت کر دی۔ اس کے بعد آپ کو اسی میدان میں دفن کر دیا گیا۔ دفن کرتے وقت حالت یہ تھی کہ کفن بہت چھوٹا تھا، اگر پاؤں پہ رکھتے تھے سر ننگا ہو جاتا، سر پہ رکھتے تھے پاؤں ننگا ہو جاتا تھا، لیکن آپ نے بعد میں آپ کو کچھ تھوڑا سا گھاس رکھ کے آپ کو دفن کر دیا اور آپ اسی وقت احد کے میدان میں مدفون ہے۔ آپ کا مقبرہ ہے جو زیارت خاص و عام ہے اور لوگ بے شمار لوگ آ کر روزانہ آپ کی حاضری دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی لوگ ہر بدھ کو آتے ہیں کیونکہ بدھ کا دن جو ہے وہ مسنون ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے پاس آ کر حاضری دیتے تھے۔ یہ تھا معلومات سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اگر سامعین آپ کو یہ معلومات پسند ہوں تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ یہ سامنے ضروری ہدایات اردو میں لکھی ہیں، جو آدمی آتا ہے وہ یہاں کے کچھ یوں پڑھتا ہے: السلام علیکم یا اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا سیدنا عبداللہ بن جاش، السلام علیکم یا سیدنا مصعب بن عمیر، السلام علیکم یا شہدائے احد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإنا انشاءاللہ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ تو یہ دعا ایک مسنون دعا ہے، یہ جہاں کر پڑھتے ہیں۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں: اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رحمن۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا امیر حمزہ۔